اگر ولادت 12 کو ہے تو وصال بھی تو 12 کو ہی ہے، تو پھر تم جس دن وصال ہے اسی دن جشن مناتے ہو۔ میں نے کہا پہلی بات یہ کہ 12 کو وصال ہے ہی نہیں، 12 کو وصال کیوں؟ جب آخری حج حضور نے کیا تاریخ تھی 9 ذوالحجۃ الحرام کی، حج کے مہینے کی 9 تاریخ تھی، دن جمعہ کا تھا، اور جب دنیا سے سرکار گئے تو مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن پیر کا تھا، مہینہ ربیع الاول کا اور دن، اور آخری حج کیا تو مہینہ ذوالحجۃ الحرام حج کا مہینہ تھا، تاریخ 9 تھی، حج پڑا، عرفات میں خطبہ دیا، اور دن جمعہ کا تھا۔ دن کیا تھا؟ بولو تو صحیح، جمعہ کا۔ اب دیکھ لیں، یہ ہے ذوالحجۃ الحرام، اور ذوالحجۃ الحرام کی 9 تاریخ اور دن جمعہ۔ اب آگے پہلا چاند آنا ہے محرم کا، دوسرا آنا ہے صفر کا، تیسرا آنا ہے ربیع الاول کا، ربیع الاول کا۔ اب اگر ذوالحجہ کی 9 کو جمعہ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ بھی آپ لگا لو 30 دنوں کا، آگے محرم کا مہینہ بھی لگا لو 30 دنوں کا، سفر بھی لگا لو 30 دنوں کا، تو پیر کا دن 12 ربیع الاول کو نہیں بنتا، پیر کا دن 12 ربیع الاول کو، یہ اس پر اتفاق ہے کہ ربیع الاول تھا، دن پیر کا تھا، اور ادھر جمعہ تھا، 9 ذوالحجہ تھا، جمعہ کا دن تھا، حج کا خطبہ سرکار نے پڑھا۔ اب اس تاریخ کو سامنے رکھ کے ادھر پیر کو سامنے رکھیں اور رکھ کے تینوں مہینوں کے چاند، ذوالحجہ کا چاند بھی 30 کا کریں، محرم کا بھی 30 کا کریں، سفر کا بھی 30 کا کریں، تو 12 تاریخ کو پیر نہیں بنتا۔ ایک دوسرا ذوالحجہ کا مہینہ کریں 29 کا، محرم کا بھی کریں 29 کا، سفر کا کریں 30 کا، پھر بھی 12 کو نہیں بنتا۔ تیسرا ذوالحجہ کا کریں 29 کا، محرم کا کریں 30 کا، آگے کریں 29 کا، پھر بھی 12 کو نہیں بنتا۔ جو حساب بھی لگائیں گے، تینوں مہینے 30 کے کر لو، تینوں 29 کے کر لو، ایک 29 کا کر لو، دو 30 کے کر لو، دو 29 کے کر لو، ایک 30 کا کر لو، ادھر 9 تاریخ کو اتفاق جمعہ، ادھر اتفاق وصال کا دن پیر، ربیع الاول کا مہینہ، ادھر جمعہ رکھو، تینوں مہینے تم کرو 30 کے، نہیں بنتا 12 ربیع الاول کو پیر، تینوں کرو 29 کے، نہیں بنتا 12 ربیع الاول کو پیر، ایک کرو 29 کا، دو کرو 30 کے، 12 ربیع الاول کو پیر کا دن نہیں بنتا، دو کرو 30 کے، ایک کرو 29 کا، 12 ربیع الاول کو پیر نہیں بنتا۔ جو بھی حساب لگاؤ گے 12 ربیع الاول وصال کا دن بنتا، جو بھی حساب کر لو۔ میں بھی ٹائم نہیں ہے، میں ٹائم نہیں، وگرنہ میں ابھی باقاعدہ یہ ذائچہ بنا کے لایا تھا، اور یہ میں نے لکھا ہوا تھا 30 اگر ذوالحجہ 30 کا ہو، محرم 29 کا ہو، سفر بھی 29 کا ہو، تو 12 ربیع الاول جمعہ بنتا ہے، اور دن تو پیر کا ہے۔ بخاری میں ہے، بخاری میں ہے کہ جب وصال کیا ربیع الاول تھا، دن پیر کا تھا، بخاری میں دن پیر کا، ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اور اگر ہم کریں ذوالحجہ 29، محرم 29 اور آگے سفر 30 کریں، تو پھر دن جو ہے وہ پھر بھی جمعہ بنتا ہے، تیسرا حساب اس پہ جمعرات بنتا ہے، 12 ربیع الاول وصال نہیں بنتا۔ جیسے تمہارا وہ ڈگوسلا، اس کا ہم نے تیا پانچا کر دیا کہ 12 کو ولادت نہیں، ہم نے دلائل سے دکھا دیا کہ ولادت مصطفیٰ کی 12 ربیع الاول کو ہے۔ اسی طرح حساب پہ آ جاؤ، حساب کر لو، ادھر 9 ذوالحجہ خطبہ محبوب نے عرفات کے میدان میں دیا، حج پڑا، دن جمعہ کا تھا، ذوالحجہ کی تاریخ 9 تھی، اور ادھر وصال ربیع الاول میں ہوا، دن پیر کا تھا۔ اور جب حساب لگاؤ گے چاندوں کا، جو بھی حساب کرو گے 30 کرو، 29 کرو، ایک 29، دو 30، دو 30، ایک 29، جا کرو، 12 ربیع الاول سرکار کے وصال کا دن بنتا۔ اور اس پر میں سند دے دوں، اپنے گھر سے نہیں، دیوبندیوں کا مولوی ہے، حکیم الامت کہتے ہیں اس کو، یہ نام ملفوظات حکیم الامت، اشرف علی تھانوی، یہ اس میں بھی لکھا، یہ اس کی کتاب ہے نشر الطیب، یہ پوری کتاب سرکار کے نور پر لکھی ہے اس میں۔ آج سرکار کے نور کی بات کرو تو وابی بگڑتا ہے اور دیوبندی بگڑتا ہے، اور بڑا اس کا حکیم الامت لکھ رہا ہے کہ سرکار تو نور ہے، اور شروع ہی سرکار کے نور سے کرتا ہے۔ اس کے اندر لکھتا ہے، کہتا ہے کہ 12ویں تاریخ، کہتا ہے یہ حساب درست نہیں، کیونکہ
اس سال ذوالحجہ کی 9ویں جمعہ کی تھی اور یوم وفات دوشنبہ پیر ثابت ہے، بس جمعہ کو 9ویں ذوالحجہ ہو کر ماہ 12 ربیع الاول دوشنبہ پیر کو کسی طرح نہیں بنتی۔ یہ دو بندی کیا ہے؟ 12 کو بھی وصال کا دن نہیں بنتا، 12 کو ولادت کا دن ہے، وصال کا دن نہیں ہے۔ اور اگر ہو بھی نا تو پھر بھی ابھی پٹے گا تو ہم بھی پھر حدیث سے جواب دیں گے۔ اگر مان لیا، پہلے بنتا ہی نہیں ہے لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں چلو مان لیا 12 کو ہے، تمہاری مان لی تو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ 12 کو جب وصال ہے تو پھر اب 12 کو جشن نہیں ہے، 12 کو خوشی نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا جناب آدم کے ولادت کا دن بھی جمعہ ہے اور وصال کا دن بھی جمعہ ہے، سمجھ آ گئی؟ ولادت کا دن بھی جمعہ ہے اور وصال کا دن بھی جمعہ ہے، بولو تو صحیح۔ ابو داؤد شریف میں سرکار نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے۔ فیہ خلق آدم وفیہ قبض، آدم اسی دن پیدا ہوئے، اسی دن وصال اور وفات پائی، دنیا سے گئے۔ اب ولادت بھی اس دن، وفات بھی اس دن۔ اب میں بتاؤں کہ جس دن نبی کی ولادت ہو وہ دن بھی خوشی والا ہوتا ہے اور وصال ہو پھر بھی خوشی والا ہوتا ہے۔ یہ دیکھو میرے آقا نے خود کہا حدیث پاک مستدرک حاکم میں اور کتابوں، سرکار نے فرمایا یوم الجمعہ عید، اور جمعے کا دن تو عید کا دن ہے۔ اسی دن آدم پیدا ہوئے، اسی دن وصال ہوا، تو آدم پیدا بھی ہو وصال بھی ہو پھر بھی عید رہے۔ ہمارا نبی بھی پیدا بھی ہوا وصال بھی ہوا اور 12 ربیع الاول پھر بھی عید ہے۔ سنو میری بات، سنو میری بات، سنو آگے حدیث پاک سرکار نے فرمایا کیا؟ آگے حدیث سنو، میرے آقا نے فرمایا وفاء الوفا کے اندر موجود ہے، سرکار نے فرمایا حیاتی خیر لکم، اور سنا وہ وفاتی خیر لکم، میرے غلاموں میرا ادھر رہنا بھی تمہارے لیے اچھا ہے، ادھر جانا بھی اچھا ہے، میری ولادت بھی اچھی ہے، میرا وصال بھی اچھا ہے۔ کیوں؟ آقا نے فرمایا جاؤں گا روزانہ تمہارے عمل مجھ پہ پیش ہوں گے، میں نیکیاں دیکھوں گا خوشی کا اظہار کروں گا، کسی کی کوتاہی دیکھوں گا تو اس کی بخشش کی دعا کروں گا، رب سے بخشواؤں گا۔ میرا ادھر آنا رہنا بھی خیر، میرا جانا بھی خیر۔ وہ آدم جس دن آئے وہ دن بھی عید والا، جائے وہ بھی عید والا۔ تو ہمارے آقا دن دھور فرما دیا کہ میں ادھر رہوں پھر بھی اچھا، ادھر جاؤں پھر بھی اچھا، تو لہذا صاف ہو گیا سرکار کی ولادت بھی اعلیٰ اور وصال بھی اعلیٰ، دونوں اعلیٰ ہیں۔ اور اگر 12 کو ہی تم نے رٹ لگانی ہے وصال کی تو پھر بھی 12 کو ہم حضور کی آمد کا جشن کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے 12 کو پھر بھی عید کہہ سکتے ہیں۔